آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کمپنیز کے پروفٹس ملٹیپلائی کیے، تو یہ وجہ یہ ہے کہ دنیا جا اب اس طرف رہی ہے، اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس آئیڈیل سچویشن ہے۔ ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، 22 کروڑ کی آبادی کے اندر جو 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، 30 سال سے کم ہے، اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم اس جو ایک ورڈ ہے انگریزی کے لیپ فراگ کر سکتے ہیں، ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا جس آئی ٹی کی طرف ایک نیا انقلاب جو جس طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے، اور ہمارا ملک، ہمارا جو ہمسایہ ہندوستان، اس نے 15-20 سال پہلے ہمارے سے آئی ٹی کے اندر آیا، اور آج ان کی میرے خیال میں غالباً $150 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ ہم نے حالانکہ 70% امپروو بھی کیا، لیکن ابھی بھی $2 ارب کی ہماری ایکسپورٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹیوائز کریں، اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو آئی ٹی پارکس ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو ٹیکنوپلس، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں، ٹیکس بریکس دیں، ان کی مدد کریں، ان کی رکاوٹیں کم کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری طرح ہم ہر قسم کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، اور ان کو جتنا ہم پش کریں گے، انسینٹیوائز کریں گے، یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے ایک آبادی کے اندر، یوتھ کے اندر نوکریاں دینے کا، ایک تو وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا گھر اس آئی ٹی کے اندر چلوا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، ایک ہے امپلائمنٹ کا، روزگار کا، اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ایکسپورٹس کا۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ایکسپورٹس کے اوپر، یعنی جو 1960s کے اندر جب پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، تو تب کی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی اور ایشیا کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس دیکھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سے پیچھے تھے ملک، وہ کدھر پہنچ گئے ہیں ایکسپورٹس پہ، اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہے۔ ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد، جیسی ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس پڑتی ہیں، مشینری امپورٹس جو بھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تبھی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیں، اور بلکہ یہ صرف یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایکسپورٹ انڈسٹریز کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھائیں، سارے ملک کی توجہ دیں اس طرف کہ جب تک ہمارے ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ساتھ ہمارا ہمسایہ چائنا، 40 سال پہلے وہ کدھر تھا، آج وہ دنیا میں کدھر پہنچ گیا ہے، اور اس میں 2 بڑے کام کیے چائنا نے۔ نمبر 1 کہ انہوں نے اپنے ملک سے پلاننگ کر کے کرپشن کے اوپر انہوں نے کیا، یعنی کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ جب اوپر کے لیول کی کرپشن ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی جو دولت جانی چاہیے تعلیم کے اوپر، اپنے آبادی کے صحت کے اوپر، غربت کم کرنے پہ، وہ ملک سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور اس لیے چائنا نے یہ جو شی جن پنگ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے، انہوں نے 450 لیول منسٹیریل لیول کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔
اور صرف اس لیے کہ اب جب تک آپ کی اکانومی جو کہتے ہیں گڈ گورننس یا کلین گورننس نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ دوسری چیز انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، 70 کروڑ لوگوں کو 40 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کانشیسلی چائنیز سوسائٹیز نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، اور اصل میں جو ایکسپورٹس بڑھنے سے وہ آج جو آج دنیا کی اتنی بڑی پاور بن گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اوپر گئے ہیں، انہوں نے یہ پلان کر کے سارا کیا۔ تو ہمیں جو اب ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ میں یہ پورا لانچ کرنے لگا ہوں، سارے ملک کی اورینٹیشن، گورنمنٹ کی اورینٹیشن، اپنی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ری ڈائریکٹ کریں کہ کیسے ہم اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور پھر کیسے ہم جدھر کئی ایسی چیزیں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اللہ نے ہر قسم کا 12 تو موسم دیے ہیں، اللہ نے اس میں کلائمیٹک زونز دیے ہیں، ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اپنی یہ جو آج سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج بنا ہوا ہے، وہ اس لیے ہے کہ جیسے باہر قیمتیں اوپر گئیں ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑی، اور جب امپورٹ کیا تو ہمیں جو باہر سے انفلیشن تھی وہ پاکستان میں آ گئی، اور خاص طور پہ ایڈیبل آئل، یعنی ایڈیبل آئل کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستان خود نہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی